الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کم علمی کی بنیاد پر بچے آپس میں جب بحثیں کرتے ہیں اسکول، یونیورسٹی اور کالج کے، تو ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں کہ یار ہم تو گندے قطرے کی پیدائش ہیں یا تو گندے قطرے کی پیدائش ہے۔ یہ سب ایک نطفہ منی کے قطرے کو کہتے ہیں۔ یہ جب وجود کے اندر موجود ہوتی ہے تب تک یہ ناپاک نہیں ہوتی، پاک ہوتی ہے۔ یہ مرد عورت کے اندر موجود ہوتی ہے تو بیت اللہ کا طواف جب کر رہے ہوتے ہیں تو موجود ہوتی ہے، جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو موجود ہوتی ہے۔ اس ماشاء اللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، مثانے میں پیشاب موجود ہوتا ہے، اندر وجود کے اندر منی موجود ہوتی ہے۔ ناپاک تب ہوتی ہے جب اس دنیا کی ہوا لگتی ہے، کیونکہ شیطان مردود کا دائرہ اختیار صرف یہ دنیا ہے۔ وہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو بھی وسوسہ نہیں ڈال سکتا، نہ ہی مرنے کے بعد قبر میں جا کے وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ شیطان مردود کا دائرہ اختیار جو اس کو حدود دی گئی ہے وہ اس دنیا کی ہے۔ تو جیسی دنیا کی ہوا قطرے کو لگتی ہے، دنیا کی ہوا لگنے سے وہ قطرہ ناپاک ہوتا ہے۔ جب تک وجود میں رہتا ہے دنیا کی ہوا نہیں لگتی ہے، وہ قطرہ پاک ہوتا ہے۔ اسی طرح جب میاں اور بیوی آپس میں مباشرت کرتے ہیں تو عورت کا قطرہ تو بذات خود اندر ہی ہوتا ہے، وہ تو باہر نہیں نکلتا، اور مرد کا جو قطرہ ہوتا ہے وہ اندر اس مقام تک پہنچ کر پردے کی حالت میں پردے میں ٹرانسفر ہوتا ہے، لہٰذا یہ پاکی کی حالت سے پاکی میں منتقل ہوتا ہے۔ دنیا کی ہوا اس قطرے کو نہیں لگتی ہے، وہ دونوں قطرے جو آپس میں ملتے ہیں مرد عورت کے وہ پاک حالت میں ہوتے ہیں۔ کوئی بھی انسان چاہے کافر کے گھر میں پیدا ہو وہ پاک نطفے سے پیدا ہوتا ہے، ناپاک نطفے سے پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ناپاک ہونے کے لیے اللہ کی اس حد کو کراس کرنا ضروری ہے جو اللہ نے رکھی ہے، یعنی کہ اس کو باہر آنا ضروری ہے۔ حیض کا خون جب تک عورت کے اندر ہے وہ ناپاک نہیں ہے، خون تو اندر موجود ہوتا ہے حیض کا۔ عورتیں حج کرتی ہیں، طواف کرتی ہیں، عمرے کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں۔ ناپاکی تب ہوتی ہے جب باہر نکل آئے قطرہ، ایک بوند باہر نکل آئے منی کی یا حیض کی، تب وہ ناپاک سمجھا جاتا ہے، اس سے پہلے اس کے اوپر ناپاکی کی یاد لاگو نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں ناپاک قطرے کی پیدائش ہوں یا تو ناپاک نطفے کی پیدائش ہے۔ وہ نطفہ پاک ہوتا ہے کیونکہ اسی نطفے سے اللہ پاک نے انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی پیدائشیں فرمائیں، اور اسی نطفے سے اللہ کے ولی پیدا ہوتے رہے ہیں، ہو رہے ہیں، اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ اب آتے ہیں کہ اس نطفے کا سائنس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ دیکھیں، دنیا کی ہوا لگنے سے پاک قطرہ ناپاک ہو جاتا ہے، اور سائنس کی ساری محنت صرف دنیا کے لیے ہے۔ فرعون، نام سنا ہے آپ نے فرعون کا؟ فرعون کے اندر یہ خوبی تھی، حالانکہ وہ خامی تھی، لیکن ملحد طبقہ اس کو خوبی بنا کے پیش کرتا ہے۔ اس کے اندر یہ بہت بڑی خامی تھی جو ملحدوں کے نزدیک خوبی تھی۔ وہ جن لوگوں سے پیسہ کماتا تھا، جن لوگوں سے پیسہ کما کے خود کمرے میں بیٹھ کے امیر بنتا تھا، خود محل میں رہتا تھا، دنیا کام کرتی تھی، ان سے پیسہ وصول کرتا تھا، اور نہ صرف یہ کہ ان سے پیسہ وصول کرتا تھا، ان کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا، بلکہ ان کے اوپر یہ بھی کہتا تھا کہ تم مجھے خدا بھی مانو، پیسہ بھی تم کماؤ، میں محل میں بیٹھ کے کھاؤں، اور پھر مجھے خدا بھی مانو۔ بالکل اسی طرح ایز اٹ از سائنس بھی ہمارے ساتھ یہی کرتی آ رہی ہے، قیامت تک کرتی رہے گی۔ یہ دنیا کا جو نظام اللہ پاک نے بنایا ہے، اللہ نے جو سہولت مجھ تک آپ تک پہنچانی ہے وہ تو پہنچائے گا، چاہے کسی مسلمان کو ذریعہ بنائے یا چاہے کسی کافر کو۔ اب سائنسدان کیا کرتے ہیں کہ دنیا کے کاروبار آپ دیکھیں، شوگر ملے ہیں، چینی تیار ہوتی ہے، فلور ملے ہیں، آٹا تیار ہوتا ہے، اسی طرح کھلونوں کے کارخانے ہیں، پوری دنیا کا کاروبار آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ایک چیز تیار کی جاتی ہے، تیار کر کے مارکیٹ میں لائی جاتی ہے، اور مارکیٹ میں آنے کے بعد اس چیز کو فروخت کیا جاتا ہے، اور پھر وہ آمدنی اس مالک کے پاس جاتی ہے جو اس چیز کو پوری دنیا کے اندر مینوفیکچر کر کے سپلائی کرتا ہے۔ سائنسدانوں نے کیا کیا؟ موبائل لے لیجئے، موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہے، میرے ہاتھوں میں۔ کیا یہ موبائل کی ٹیکنالوجی ایجاد کرنے کے بعد انہوں نے انتہائی کم خرچ پہ انتہائی زیادہ پرافٹ نہیں کمایا؟ کیا یہ بجلی ایجاد کرنے کے بعد انہوں نے انتہائی کم خرچ پہ انتہائی زیادہ پرافٹ نہیں کمایا؟ کیا انہوں نے یہ کیمرے ایجاد کرنے کے بعد زیادہ پرافٹ نہیں کمایا؟ کیمرے نہیں تھے تو ڈرائیور آسانی کے ساتھ روڈ پہ چلتا تھا، اب کیمرے آئے ہیں تو پوچھئے ڈرائیوروں سے کیا حال ہوا ہے ان کا۔
اسی طرح ہمارے وقتوں میں ہم جب سکول میں جایا کرتے تھے تو سکول کے باہر مختلف لوگ کھڑے ہوتے تھے، کوئی سموسے لگا کے، کوئی دودھ والی آئس کریمیں لگا کے، ہم کبھی سموسے کھاتے تھے جیب خرچی سے، کبھی آئس کریمیں کھاتے تھے۔ آج کل کے بچے کیا کرتے ہیں؟ وہی جیب خرچی بچاتے ہیں اور ڈالتے ہیں ان موبائلوں میں۔ وہ بیچارے سموسے نہیں کھاتے، پکوڑے نہیں کھاتے، اور ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں کو موبائلوں کے لیے خرچی دی ہے۔ وہ خرچی لیتے ہیں کھانے کے لیے، لیکن دوستوں میں ایک دوسرے کو کچھ کھلاتے پلاتے نہیں، خود نہیں کھاتے، ڈالتے ہیں موبائلوں میں، اور یہ موبائلوں کا پیسہ واپس جاتا ہے ان سائنسدانوں کے پاس۔ اب وہ بھی یہی فرعون والے دو کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کی محنت تو دنیا کے لیے ہے۔ قبر میں تو موبائل نہیں جائے گا، بجلی نہیں جائے گی، ہوائی جہاز نہیں جائے گا، کمپیوٹر نہیں جائے گا، ان کی محنت دنیا کے لیے ہی ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اب یہ چونکہ اپنے کمروں میں بیٹھ کے لوگ جہاں بھی ہوں خود روٹی نہیں کھائیں گے، موبائل میں تو پیسہ ڈالیں گے ہی ڈالیں گے، تو اب ان کے پاس بیٹھے بٹھائے پیسہ آتا جاتا ہے، یہ سوتے ہوئے بھی امیر ہونے لگتے ہیں۔ ہم لوگ محنت کرنے کے بعد جتنا پیسہ کماتے ہیں، اتنا پیسہ تو وہ ایک پلک جھپکتے میں کما لیتے ہیں۔ ہم سب دنیا کے مزدوروں کی آمدنی اکٹھی کی جائے ایک دن کی، تو ان کی ایک پلک جھپکتے میں ان کے پاس خود بخود پہنچ جاتی ہے۔ آپ ایک کارڈ بھی لوڈ کریں گے تو اس میں کٹوتی ہوگی۔ اب یہ پیسہ تو کما رہے ہیں، کیا فری میں موبائل دے رہے ہیں، فری میں اس کے اندر بیلنس ڈالنے کے لیے دے رہے ہیں، بجلی فری میں دے رہے ہیں، بل نہیں دے رہے، سب کچھ کر رہے ہیں۔ کیا ہوائی جہازوں میں ہم سفر کرتے ہیں تو کیا ٹکٹ کا پیسہ نہیں دیتے؟ لے رہے ہیں، پیسہ بھی لے رہے ہیں، اوپر سے اینکر حضرات میڈیا پہ بٹھا رکھے ہیں کہ ان کو بتاؤ کہ یہ نعوذ باللہ تمہارے خدا ہیں، انہوں نے تم کو پار رکھا ہے، یہ موبائل ایجاد نہ کرتے، کمپیوٹر ایجاد نہ کرتے، بجلی ایجاد نہ کرتے، ہوائی جہاز ایجاد نہ کرتے، یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا۔ ان کو پیسہ بھی دو اور ان کو خدا بھی مانو۔ اس لیے سوچئے، سوچنے کا مقام ہے۔ یہ کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار کا ایک نیا طریقہ ہے، تھوڑی آمدنی، تھوڑا خرچہ، زیادہ آمدنی کا، بیٹھے بٹھائے ان کو آمدنی مل رہی ہے، ہم لوگ خود اس کے اندر پیسہ ڈال کے ان کو پیسے دے رہے ہیں۔ یہاں تک ٹھیک ہے، ہم خرید رہے ہیں، وہ فری میں نہیں دے رہے ہیں۔ گاڑیاں اگر تیار کرتے ہیں نئی تو کیا گاڑیوں کے پیسے نہیں لیتے ہیں؟ لیتے ہیں۔ ایک کاروبار ہے، وہ کاروبار کر رہے ہیں، ان کی ساری محنت دنیا کے لیے۔ سائنس کی ترقی کا آخرت کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں، اور اللہ نے تو پوری دنیا کو یہی فرمایا جس کی محنت دنیا کے لیے وہ خسارے میں ہے۔ اس لیے ان کی جتنی بھی ترقیاں ہیں ان کی عزت کرنی چاہیے، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کریے، خدا مت مانیے۔ یہ کاروباری ہیں، صرف کاروبار کا رنگ اور ہے، طریقہ کار اور ہے فرعون والا، کہ ان سے پیسہ بھی وصول کرو اور پھر ان کے خدا بھی بن کے رہو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان فتنوں سے اپنی امان عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔